ایک بات اور عرض کرنی ہے پر وقت تھوڑا رہ گیا. جوانوں، میں نا جب کبھی پریشان ہوتا ہوں نا تو میں یہ والی بات کھول کے پڑھتا ہوں والا. یہ بات ڈھارس بناتی ہے، ڈھارس توانائی دیتی ہے، پورا مضمون باندھا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بیروپیہ تھا، مداری، روپ بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا، بادشاہوں سے انعام لیتا تھا. ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے پاس آ گیا، کہنے لگا میں روپ بدلوں گا، اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انعام لوں گا. آپ نے فرمایا میں کوئی ایسے ویسا بادشاہ نہیں، کہا مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے. کہا نہیں میں روپ بدلوں گا. حضرت اورنگزیب عالمگیر بڑے نیک بادشاہ گزرے، بڑے پرہیزگار. وہ بیروپیہ کہنے لگا میں روپ بدلوں گا، آپ نہیں پہچان سکیں گے. فرمایا چل جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لے. حضرت نے اعلان کیا کہ میں نے فوجی بھرتی کر دے، 2 ماہ کے بعد ٹیسٹ ہوگا. وہ 2 مہینے دوڑتا رہا، رنگ روپ بناتا رہا، آیا ٹیسٹ دینے. 2-3 سپاہیوں کا امتحان لیا، اس کی باری آئی تو 10 روپے دیے. کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے. کچھ دنوں کے بعد جانے لگے سفر پر تو بھکاری آ گئے خیرات مانگنے. اس نے بھی سارے منہ پر سیاہی مال لی، کپڑے پھاڑ لیے، سر کے بال مڈا لیے، پگے تک کٹا لی، بدرنگ ہو کے آیا. کاسا آگے کیا تو حضرت نے 10 روپے ڈالے. کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے پہچان لیا ہے. کچھ دن گزرے تو ٹیچر کی ضرورت تھی. اس نے منہ سے بڑی کر لی، داڑھی نکلی لگا لی، سر پہ جنا کیپ پہن لی، ایک شیروانی لے لی اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا. کہنے لگا میں استاد ہوں، 2-4 بندوں کا امتحان لیا، اس کی باری آئی تو 5 روپے دیے، 10 روپے دیے. کا تیرا کرایہ میں نے پہچان لیا. 2 سال گزر گئے. وہ جب بھی آتا حضرت پہچان لیتے. ایک دن سفر پہ جا رہے تھے، بہت بڑا لشکر تھا، جہاد کرنے جا رہے تھے اورنگزیب عالمگیر. تو دیکھا ایک پہاڑی ہے، پہاڑی پہ لوگ جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے. اورنگزیب عالمگیر پوچھنے لگے یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے بابا جی بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں. اورنگزیب کہنے لگے یار پرانے لوگ سارے ہی اللہ والوں کو مانتے، یہ بھی مصیبت آئی ہے جتنی نہیں آئی ہے، سارے لوگ ہی مانتے. کہنے لگے ذرا میں دعا نہ کرا لوں، بچے کام جا رہا ہوں. اورنگزیب بادشاہ تھے، بادشاہ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں. گھوڑے سے اترے، بڑی مشکل سے پہاڑی پہ چڑھے، اوپر گئے تو لائن لگی ہے، بابا جی غار میں بیٹھے. کہنے لگے میں نے ملنا، میں اورنگزیب ہوں. انہوں نے کہا ہمارا بابا اس طرح کا پیر نہیں کہ امیر آئے تو رنگ اور ہو، غریب آئے تو اور ہو، یہاں اگر ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ، سب ایک جیسے. اب لائن میں کھڑے ہو گئے، 50 آدمی آگے تھے. کہتے ہیں 51واں نمبر تھا. تھک گیا دھوپ میں کھڑا کھڑا. جب میں پہنچا غار کے دہانے تو میں نے بابا جی کے چہرے پہ نظر ڈالی تو بڑا نورانی چہرہ، بڑی خوبصورت لب و لہجہ. میں نے کہا میرے جیسا آدمی بھی پگڑی باندھ لے تو اچھا لگنے لگ جاتا ہے، بڑا خوبصورت انداز. کہتے ہیں میں ان کے پاس اتحیات کی حالت میں بیٹھ گیا. میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں جہاد کرنے، دعا کرنا. بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ اس کی مدد فرما، دین کو غلبہ عطا فرما، اس سے دین کا سچا پکا سپاہی بنا. پھر تھپکی دی، 2-4 نصیحتیں نکال ڈالی. دیکھنا ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، جب تو جیت فخر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، نصیحتیں بھی کر دی. کہتے ہیں اب جب میں اٹھا تو 2-4 دینار بطور نذرانہ مسلح کے نیچے رکھے اور الٹے قدم جب میں غار سے اترا انہوں نے رومال جھاڑا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے آج نہیں تو نے پہچانا، آج نہیں تو نے پہچانا، میرا انعام بنتا ہے، آج نہیں پہچانا، لا پیسے. اورنگزیب کہنے لگا یار تو نے یاد کر دی، کہاں چڑھا کہاں کھڑا رہا، دھوپ میں تھک گیا، کمال کر دی بھائی تو نے. بتا تو کیا لے گا، اب تو جلدی بتا، کتنے لوگ پیچھے دھوپ میں کھڑے ہیں، لشکر سارا کھڑا ہے، کیا لے گا؟ اس نے کہا سب سے قیمتی ہیرے وہ ہے جو تیرے سر کے تاج میں لگے ہوئے، مجھے تیرا تاج چاہیے. او بھائیو سننا اور یاد رکھنا، میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بادشاہ نے سر کے اوپر سے تاج اتارا، بہروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگے یہ لے، اور یہ تو تیرا مانگنے پر میں نے دیا ہے نا، میں واپس آتا ہوں تو آنا میں اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا. تو نے اورنگزیب جیسے بندے کو دھوکہ دیا، آنا میں اس وقت بھی دوں گا. وہ دے کر بس بات ختم ہو گئی، حق ہو گئی. دے کر کہتے ہیں جب میں پلٹا نا واپس، بہروپیے نے آواز دی بادشاہ ٹھہر جا. تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے یہ اپنا تاج لے جا، اٹھا اور لے جا. میں نے کہا 2 سال بیت گئے تجھے محنت کرتے، آج قابو آیا تو لے جاؤ. کہنے لگا لے جا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا مجھے بھی تو سمجھانا. کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا، اس کی آنکھیں برس پڑی، سیلاب کی طرح آنسو بہہ نکلے، تڑپا. اور لوگ کہنے لگا بادشاہ میں نے جھوٹ موٹ رسول اللہ کی غلامی اختیار کی تھی، جھوٹ موٹ کی داڑھی، جھوٹ موٹ کی پگڑی، جھوٹ موٹ کا فخر، میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس پہنا ہے، تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں. اگر میں سچ مچ رسول اللہ کا غلام بنوں گا تو اللہ کیا کچھ عطا فرمائے، اللہ کتنی نعمتوں سے نوازے. میرے اعلیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ فرماتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری. کون جی؟ اللہ. ایسا عقیدہ بھی کم ملے گا جو بریلی کے امام کا عقیدہ ہے، ایسا بھی کم. کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری. کیوں؟ فرمانے لگے فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی. بغداد کے ایک درویش عالم تھے تو وہ جب بھی نماز پڑھاتے نا تو کسی تاجر کی 2 بیویوں کے بارے میں دعا مانگتے. توجہ ہے میری بات پر؟ نماز پڑھاتے تو کہتے اللہ اس تاجر کی 2 بیویوں کو اپنی خاص رحمتیں عطا فرما.
ایک دن لوگ ان کے گرد اکٹھے ہو گئے, کہنے لگے بابا جی بتائیں تو صحیح وہ بیویاں کون تھی جن کے لیے آپ دعا مانگتے؟ تو فرمانے لگے میرے شہر کا ایک تاجر تھا, بہت بڑا تاجر تھا, مالدار تھا پر بے اولاد تھا. اسے بغداد سے ملک شام جانا پڑتا تھا تجارت کرنے, اور کئی کئی مہینے اسے شام کے ملک میں رہنا پڑتا تھا. اس نے اس طرح کیا کہ وہاں بھی ایک شادی کر لی. تو جو ہے نا میری بات پر, کیا کر لیا اس نے؟ دوسری شادی کرنا مرد کے لیے جائز ہے, تیسری کرنا بھی, چوتھی کرنا بھی بھیا کا وقت, مگر اگر انصاف کر سکے تو. اگر چاروں میں ہم نہ آدھا مسئلہ سنتے ہیں اور آدھا ہی بیان کرتے ہیں, اگر انصاف نہ کر سکے پھر اس کے لیے 4 جائز, پھر وہ ایک ہی رکھے گا. تو عزیز دوست, دوسرا نکاح کر لیا, شادی ہو گئی. اب وہ وہاں کچھ زیادہ وقت گزارنے لگا, مالدار آدمی تھا, بیوی کو مکان بھی لے کے دے دیا. اب وہ دیر سے آتا واپس, اور جب آتا بھی تو اس کے وہ والے انداز نہ ہوتے جو پہلے ہوا کرتے تھے. اب بیوی سے بڑا جاسوس بھی کوئی نہیں ہوتا, اس کو تو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ ماجرا کیا ہے, اسے بڑی خبر ہوتی ہے. تو اس نے محسوس کر لیا کہ بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے. وہ کہنے لگی اب کہ جب آتا جاتا ہے تو اس کے حالات کچھ بدلے بدلے سے ہیں, ماحول کچھ اور ہے. اس نے ایک بوڑھا آدمی جو اس کا عزیز بھی تھا اور سمجھدار بھی تھا, اس کو تیار کیا. کہنے لگی اب کہ جب ملک کے شام جائے نا تو اس کا پیچھا کرنا اور خبر کرنا کہ کہاں رہتا ہے, کہاں جاتا ہے, کیا کرتا ہے. وہ بوڑھے بزرگ جو تھے وہ خاتون کے کہنے پر کچھ اس نے کرایہ بھی دیا. وہ اس تاجر کے پیچھے گئے اور واپس آ کے خبر دی. کہنے لگے کہ یہ تو 2-3 سال بیت گئے, اس نے وہاں بھی شادی کی ہوئی ہے, تجھے بتایا ہی نہیں. ابھی بھی بڑی سمجھدار تھی, حوصلہ مند, زیرک, اس نے شور نہیں مچایا. اس نے کہا کہ میں نا اب جب آئے گا نا تو طریقے سے بات کروں گی اور پوچھوں گی کہ ایسا کیوں کیا. اور یہ بھی اس نے آ کے بتایا کہ اگر تیرے ساتھ نکاح کے بعد اسے اولاد نہیں ملی تو اولاد وہاں بھی کوئی نہیں. یہ مکمل تفصیلات. اب جب اس دفعہ خامند آیا تو آتے ہی وہ بیمار ہو گیا, کمزور ہونے لگا. اب خاتون نے مناسب نہیں سمجھا کہ آتے ہی دڑام سے میں اس کے سر پر یہ ٹھوڑ دوں کہ تو نے نکاح کیا ہوا ہے اور مجھے بتایا نہیں. وہ ذرا تسلی میں رہی, کچھ وہ بیمار تھا, حوصلہ رکھا, خدمت کرتی رہی. کچھ دن گزرے تو وہ تاجر انتقال کر گیا, فوت ہو گیا. اب راز کھول نہ سکا, عدت گزاری, اور جب سارا مال جمع کیا نا تو اشرفیوں کی بوریاں بھر گئی. سارا مال اس بی بی کا, 4 بوریوں میں اشرفیاں, 4. یہاں تو پیٹ کا دوزخ ہے, معاذ اللہ, بھرتا ہی نہیں. حال من مزید, حال من مزید. وہ جو کہتے تھے نا کہ بس باہر چلا جاؤں اور باہر میں کچھ تھوڑے سے پیسے کما کے 2-3 سال میں لوٹ آؤں گا, پھر یہاں آ کے کوئی کاروبار کروں گا. وہ گئے ہیں تو واپس نہیں آئے. وہ جو کہتے تھے نا بس میں نے اتنا سا کاروبار کرنا ہے کہ مکان بن جائے, انہوں نے 4 مکان بھی بنا لیے ہیں, لیکن بریک حل میں مزید کی دوڑ ہے. اب 4 بوریاں اس عورت نے چھپائے رکھی. کوئی بندہ نہیں جانتا بغداد میں کہ ملک کے شام میں تاجر کی دوسری بیوی بھی ہے. جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے اس بوڑھے جاسوس کو پھر بلایا اور 2 بوریاں اونٹ پہ رکھی, خود بھی ساتھ بیٹھی اور ملک کے شام گئی. اللہ اکبر. وہ بزرگ کہتے ہیں میں ایسے نہیں دعا کرتا. اس کو جا کے کہنے لگی میں اکیلی وارث نہیں ہوں, آدھے کی وارث تو بھی ہے. میں اکیلی وارث نہیں, یہ تقسیم وراثت ہے, آدھی کی وارث تو بھی ہے. تو رکھ اپنے پیسے, مجھے پتا ہے اس نے نکاح کیا تھا پر مجھے بتایا نہیں تھا, تو رکھ اپنے پیسے, میں تجھے دے رہی ہوں, آدھے تیرے ہیں آدھے میرے ہیں. اس نے نظر اٹھائی تو رو پڑی, کہنے لگی نہیں اب یہ سارے تیرے ہی ہیں. اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے تو میں بھی رب سے ڈرتی ہوں, اگر تو مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتی ہے تو میں بھی اسی نبی کی ماننے والی ہوں. کہا بات کیا ہے, میرا کیوں ہے سارا؟ تو وہ خاتون کہنے لگی وہ 2-3 سال سے میرے ساتھ نکاح تھا اور اس نے بتایا تھا مجھے کہ میری بیوی بھی ہے, اور میں غریب تھی تو میرے والدین کو بھی بتایا تھا کہ میری دوسری شادی ہے. یہ مکان اس نے مجھے لے کے دیا تھا, میرے تمام اخراجات وہ پورے کرتا تھا, نان و نفقہ کا خیال رکھتا تھا. لیکن اب کہ جب وہ آیا تو وہ بیمار تھا. اس نے مجھے بتایا کہ مجھے طبیب نے بتایا ہے کہ میں شدید بیمار ہوں, شاید بچ نہ سکوں. تو کہنے لگی وہ مجھے کئی لاکھ روپے بھی دے گیا اور جاتے دفعہ مجھے طلاق بھی دے گیا, فارغ کر گیا. کہنے لگا تو جہاں چاہے میرے بعد نکاح کر سکتی ہے. اور کہنے لگا میں چاہتا تھا پہلی بیوی کو بتا دوں, موقع نہیں بنا اور اس کا دل نہ ٹوٹے, بتا نہیں پایا. لہذا وہ مجھے ڈھیر سارے پیسے دے چکا ہے, سارا میرا حصہ مجھے پہلے سے دے چکا ہے. میری بہن اب یہ 4 بوریوں میں سے 2 میری نہیں بلکہ 4 کی 4 ہی تیری ہے, تو ہی اس کی حقدار ہے. تو بزرگ کہتے ہیں مجھے بتاؤ جن کے اندر اس قسم کے تقوی کی جھلک ہو ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے؟ حضرت عمر کے زمانے میں نا ایک نوجوان تھا, نیک تھا, مسجد جایا کرتا تھا رات کو. تو مسجد جا رہا تھا تو رستے میں ایک عورت نے دعوت گناہ دی, ابن عساکر نے اس کو لکھا ہے. تو نوجوان تھا, خواہشات تھی,
کچھ طبیعت مائل ہو گئی. ابھی ادھر جا ہی رہا تھا کہ کسی نے آیت پڑھ دی والی من خاف مقام ربی جنتان, جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ 2 جنتیں دے گا. واقعی ڈر گیا, وہ واقعی ڈر گیا, اتنا ڈرا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑا. بیماری سے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں, پیسے ڈوب گئے بے ہوش ہوتے ہیں, بچے کے غم میں بے ہوش ہوتے ہیں. سچ بتاؤ کبھی خوف خدا سے بھی بے ہوش ہوتا کوئی دیکھا ہے؟ ہمارے ہاں تو روز مرہ ہی نہیں ہے بھائی. اور بڑی باتیں ہیں بے ہوش ہونے کی, ڈرنے کی, غش کھانے کی. بے ہوش ہو کے گر پڑا. بوڑھے باپ کو کسی نے بتایا بچہ بے ہوش پڑا ہے, اٹھا کے گھر لائے. گھر لا کے کہا بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان ہے, چڑھتی جوانی ہے, پر پاکیزہ بڑی ہے. کہنے لگا ابا جی گناہ کی طرف چلا گیا تھا, پر میں نے آیت سن لی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب 2 جنتیں دے گا. میں ڈر گیا تھا, رب واقعی 2 جنتیں دے گا. باپ رو پڑے, ابا جی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا پتر اللہ بڑا مہربان ہے, اس کے بعد سچے ہیں, واقعی 2 جنتیں دے گا. اس نے پھر ایک چیخ ماری اور اس طرح کی ماری کہ اس کی روح ہی پرواز کر گئی. روح ہی پرواز کر, کشتگان خنجر تسلیم را, عشق کی خنجر سے قتل ہو گئے لوگ. صبح حضرت عمر کو پتا چلا کہ انہوں نے تو رات جنازہ بھی پڑھ دیا, تدفین بھی کر دی. جناب عمر فرمانے لگے اتنا نیک نوجوان خوف خدا سے دنیا سے چلا گیا, مجھے کیوں نہیں بلایا, میں جنازہ پڑھتا. فاروق اعظم فرما رہے ہیں میرا شوق تھا میں اس کا جنازہ پڑھتا. کہ حضور آپ کو تکلیف نہیں دی. فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ تے کامل پیر انہاں دے باہو قبر جنہ دی جیوے. حضرت فاروق اعظم قبر پہ تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے میرے رب نے تجھے 2 جنتیں دی ہوں گی. ابن عساکر کھول کے دیکھو تاریخ بغداد میں کیا لکھا ہے. حضرت سیدنا فاروق نے فرمایا امید ہے 2 جنتیں دی ہوں گی. قبر کے اندر سے بولا کامل پیر انہاں دے باہو قبر جنہ دی جیوے. قبر کے اندر سے بولا. کہنے لگا حضور امید والی بات نہیں, رب کے وعدے سچے ہیں, اس نے واقعی مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی. 2 جنتیں دی ہیں, میں نے اپنے مالک کو راضی پایا. ہمارے صوفیاء تصوف میں ایک جملہ بولتے ہیں کہ تیرا تو فقر فقر بوزر ہے, یعنی جن کو صحیح درویش کہتے ہیں. صحیح درویش مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے 2 ہی تو بندے ہیں جو رب کے رستے میں کسی شے کی پرواہ نہیں کرتے. حضور کون سے؟ فرمایا ابو ذر غفاری ہے اور دوسرے علی المرتضیٰ ہے. مولا علی فرمایا کرتے یہ نا مسلمانوں میں سے 4تھے یا 5ویں مسلمان ہیں. شروع سے ایک سلیم الطبع آدمی, کچھ لوگ طبع بڑے نفیس ہوتے ہیں, طبع نہیں, اللہ کی طرف سے شروع سے ہی. ان کا جو قبیلہ تھا بنو غفار وہ راہزنی کرتا تھا, لوگوں کو لوٹ لیتا تھا. شروع میں یہ کام کیا لیکن جب کچھ لوگوں کی چیخیں کانوں میں گئیں تو چھوڑ دیا. فرمایا نہیں یار طبیعت نہیں مانتی. اور نبی پاک کا کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی بتوں کی پوجا چھوڑ کے رب کی عبادت شروع کر دی. لوگ پوچھا کرتے تھے آپ عبادت تو کرتے تھے پر منہ کدھر کرتے تھے؟ فرماتے تھے جدھر وہ کرا لیتا تھا کر لیتے تھے. کسی نے انہیں بتایا کہ مکے میں ایک شخص ہیں جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے, آپ کی طرح کی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا, ان کا نام انیس تھا, پتہ کر کے واپس آئے. بھائی کہنے لگے ابو ذر, ان کا نام جندب ہے, اصل میں ذر ان کے بیٹے کا نام ہے اور کنیت سے زیادہ معروف ہیں, ابو ذر غفاری کہلاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ بھائی نے آ کے بتایا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں, برے کاموں سے منع کرتے ہیں, صلہ رحمی کا پیغام دیتے ہیں, لیکن لوگ سارے مخالف ہیں. یہ چیز بھی بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے, اسے نہ کاؤنٹ کیا کریں. لوگوں کی ترجیحات بدلتی ہیں, صبح کچھ, دوپہر کچھ, شام کچھ, اسے نہ کاؤنٹ کریں. انہوں نے اس بات کو کاؤنٹ کر کے بتایا کہ لوگ ان کے جو ہے نا وہ مخالف ہیں سارے. تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے مجھے تسلی نہیں ہوئی, میں خود جا کے پتہ کروں گا. کہتے ہیں مکہ شریف آیا تو کسی ایسے آدمی سے پوچھ بیٹھا, میں تو کچھ اور سمجھا تھا, وہ کچھ اور نکلا. مکے والوں نے بڑا مارا. مکے پہنچ کے پہلی جو چیز ملی وہ مار کھانے کی تھی. اب میں ڈرتے کسی سے پوچھتا ہی نہ, بھوک بھی بڑی تھی, رہنے کو جگہ نہیں تھی, حرم شریف میں لیٹا رہتا تھا. میرے نصیب دیکھو, مجھے ایک شخص نے آ کے ہلایا, کہنے لگے اگر مناسب سمجھے تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے, آپ کوئی پردیسی ہیں, آپ کا اپنا مہمان نہ بنا لوں. تو میں نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے میرا نام ہے علی ابن ابی طالب. کہتے ہیں مولا کائنات گھر لے گئے, کھانا بھی کھلایا, جگہ بھی دی, سونے کو خدمت بھی کی, لیکن چونکہ میں تو پہلے ایک سے پوچھ کے مار کھا بیٹھا تھا, میں نے پوچھا نہیں میں کدھر آیا ہوں. رات رہے, اگلی رات بھی رہے, لیکن میں نے بتایا نہیں میں کس کام آیا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خود ہی مولا علی نے پوچھا بتا سکتے ہو کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا رات رکھ لو گے. فرمایا بڑا کشادہ سینہ دیا رب نے مجھے. تو بات تو کہنے لگے یار میں تو محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے آیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ بے نیاز لوگوں میں سے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری. میں حضور کی زیارت کے لیے. حضرت علی کہنے لگے سویرے لے چلوں گا.
انسان بزدل نہیں ہوتا، ہر انسان بزدل نہیں ہوتا، اور بلا وجہ ٹکراؤ کی پالیسی بنا لینا یہ بھی سیانے لوگوں کا کام نہیں، حکمت کے تقاضوں کے مطابق چلنا یہ بھی دلیر لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی کہنے لگے صبح لے کے چلوں گا پر حالات ٹھیک نہیں، شرارتی لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اگر کوئی شرارتیوں کا ٹولہ ملا نا جو کھڑا ہوگا جاسوسی کرنے کے لیے کہ حضور کی طرف کون کون جا رہا ہے، تو میں نیچے جھکوں گا جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن آپ نے نہیں کھڑے ہونا، آپ نے چلتے رہنا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ کہتے ہیں اس ترتیب سے حضرت علی مجھے لے کے گئے، میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ مولا علی کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ سوال کرتے تھے پر یہ شروع سے سلیم الطبع تھے، مجھے کہہ لینے دینا، انہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ لمبے سوال کرتے ہی نہیں، مان جو لیا تو لمبے سوالوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں لوگ بڑے بڑے سوال کرتے تھے پر ابو ذر نے 2-3 باتیں پوچھی اور آگے جا کے کہنے لگے حضور ہاتھ بڑھائیں مجھے کلمہ پڑھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، فرمایا باہر جا کے نا ابھی ذکر کرنا کہ تم مسلمان ہو گیا، یہ ماریں گے۔ عرض کی حضور انہیں مارنے دے، میں آیا بھی مار کھانے نہیں ہے، انہیں مارنے دے نا۔ پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، دار دل بھی نے کہا تھا پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اور جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں۔ ماری تو کھانے آئے ہیں، مارنے دے، کرنے دے زور جتنا لگانا ہے لگانے دے۔ باہر جا کے اعلان کیا، مکے والوں نے مارا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر کسی نے بتایا کہ تم نے گزرنا بھی ہے ان کے علاقے سے، بنو غفار سے، پھر ان کا پتہ بھی ہے یہ لوگ بڑے سخت ہیں، پھر چھوڑا۔ تپن بڑے جلالی تھے، زاہد مزاج تھے، فرماتے تھے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سارا صدقہ کرو۔ کنز کے معاملے میں ان کا رویہ یہ تھا، صرف حضرت صدیق اکبر کو کچھ نہیں کہا انہوں نے، باقی حضرت عمر جیسے آدمی کو بھی کھڑا کر کے کہہ لیتے تھے یہ مال کیوں رکھا ہوا ہے خزانے میں، بانٹتے کیوں نہیں سارا؟ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو باقاعدہ کئی دفعہ اس موضوع پر گفتگو کی۔ وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ مال دولت جمع نہیں کرنی، تو وہ جو لوگ تھے وہ بھی بڑی شانوں والے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے جب زکوٰۃ فرض کی تو مال جمع ہوتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا، جب فطرانے کا کہا تو مال ہوتا ہے تو فطرانہ آتا ہے نا۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے پر آپ اعلیٰ بات کر رہے ہیں تقوی کی، سارا بانٹو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے چلو ٹھیک ہے تمہاری بھی بات مان لیتا، پر یہ بتاؤ مدینے والے کا اپنا طریقہ کیا ہے؟ کہ بھائی حضور کا طریقہ تو وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے پھر اس رستے نہ چلے جو رستہ مدینے والے رسول کا ہے، اور حضور سے نبی پاک سے عشق کرتے بڑا کھل کے۔ یہ صحابہ صفہ میں سے تھے۔ کلمے پڑھنے کے بعد چونکہ طبیعت جلالی تھی تو حضور نے بھیج دیا، فرمایا واپس جاؤ اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو۔ واپس گئے، بھائی کو مسلمان کیا، والدہ کو مسلمان کیا، قبیلہ سارا مسلمان کیا، وہیں رہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد آئے تبوک کے موقع کے قریب، اور حضور نے صحابہ صفہ میں رکھ لیا۔ نوکری کرتے مدینے والے رسول کی، دلیر آدمی تھے، بڑا قبیلہ تھا، پر ڈیوٹی کرتے، ڈیوٹی خدمت کرتے۔ ایک بیٹا تھا زار اس کا نام تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی تم نے میرے نبی پاک کے اونٹ چرانے۔ ڈاکو آئے تو صاحبزادہ اونٹوں کی اونٹنیوں کی حفاظت کرتے شہید ہو گیا۔ اور یہ انوکھا بندہ ہے جس نے شرط لگائی تھی کہ میں نے کالی سیاہ رنگ کی عورت سے شادی کرنی ہے، انوکھا بندہ ہے۔ ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا، بیٹا شہید ہو گیا۔ بیوی سے کہا تم نے نبی پاک کے گھر میں خدمت کرنی ہے، حضور کے گھر والوں، اور میں نبی پاک کی نوکری کروں گا۔ حضور کی خدمت کرتے، ہر وقت خدمت میں رہتے۔ اور حضور جب آتے نا، صحابہ صفہ میں یہ شامل تھے جو لوگ دین سیکھتے، حضور جب آتے تو سب سے پہلے آ کے حضرت ابو ذر غفاری کا پوچھتے، بلائیں، اور جب بات کرتے حضور تو بار بار ان کو مخاطب کر کے بات کرتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے اتنا پیار کہ ہماری بھی مشکل حل کر دی۔ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ایک دن کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ کسی سے پیار بڑائی کرے پر اس جیسے عمل نہ کر سکے، کوشش کرے کرنا، لوگ ہمیں کہتے ہیں نا جی پیار بڑا، عمل بھی تو کرو نا، بھی کرنا چاہیے، پر انسان ہے نا، غلطی بھی تو ہو ہی جاتی ہے۔ اب ہم عمل نہیں کر سکتے تو تم ہمیں پیار بھی نہیں کرنے دو گے، مہربانی کرو پیار تو کرنے دو نا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور پیار بڑا کرے پر ان جیسے عمل نہ کرے تو حکم کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پیار سچا کرے، اللہ قیامت کے دن جس سے محبت کرے گا نا اس کے ساتھ ہی دونوں کو اکٹھا فرما دے گا۔ تو حضرت ابو ذر نے فوراً کہا حضور پھر مجھے آپ سے بھی بڑا پیار ہے، رب سے بھی بڑا پیار ہے۔ فرمایا فکر نہ کرنا، جنت میں اکٹھے ہی جائیں گے۔ اتنی محبت رسول پاک کی ذات کے ساتھ حضور کی نوکری کرنا۔ ایک دن خدمت کرتے کرتے سو گئے، حضور مسجد میں آئے پتہ کرنے کہ ابو ذر آرام کر رہا ہے۔ یہ بھی مزہ ہوتا ہے، خیال رکھنا اپنے درویشوں کا، کیا کھایا کیا پیا کہاں سوئے۔ حضور رات کو آئے، یہ سوئے ہوئے، فرماتے ہیں حضور نے میرا انگوٹھا ہلایا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، حضور بھی میرے پاس بیٹھ گئے۔ اور میں ابو ذر بڑا پیار کرتے ہو، سونے آپ کو پتہ ہی ہے، کہ یار تو بڑی نوکری کرتا ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن تجھے میری مسجد اور میرے شہر سے جانا پڑے گا، پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کی حضور کسی کی طاقت ہے مجھے آپ کے شہر سے نکالے؟ میں تلوار نکال لوں گا۔ نبی پاک نے فرمایا تلوار نہ نکالنا، جہاں تمہیں بھیجا جائے چپ کر کے چلے جانا۔ حضور کب تک؟ فرمایا جب تک اللہ تیری اور میری ملاقات نہیں کرا دیتا۔
یعنی وصال تک یہ واحد شخص ہیں کہ حضور کے وصال ظاہری کا وقت آ گیا تو فرمایا کوئی میرے ابو ذر کو بلاؤ. جب یہ آئے تو حضور لیٹے ہوئے تھے, یہ جھکے نبی پاک کی طرف, حضور میں حاضر ہو تو حضور نے پکڑ کے سینے کے ساتھ لگا لی. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کرنے لگے حضور مجھے صوبے کا گورنر بنا دے. تو نبی پاک نے فرمایا ابو ذر میں عہدے پسند نہیں کرتا, تو تمہیں بھی میں کہتا ہوں عہدہ نہ لینا, تمہیں بھی کہتا ہوں عہدہ نہ لینا. فرمایا ابو ذر میں جو چیز اپنے لیے پسند کروں گا تمہیں بھی اسی کا مشورہ دوں گا, تم بندے اچھے ہو اور یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے. بڑے زاہد آدمی میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا جس طرح نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے. حضرت عیسیٰ دیکھیں نا, انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی عظمت نبیوں کو دی. جناب سلیمان علیہ السلام کا تو تخت بھی ہوا میں اڑتا تھا, جن تک تابع دار تھے. اور نبیوں میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں جن کے پاس گھر بھی کوئی نہیں, شادی بھی کوئی نہیں کی, اینٹ سرانے رکھ کے تکیہ بناتے. ایک ان کے پاس کنگھی تھی اور ایک پیالہ تھا. دیکھیں جو بندہ نیک ہو نا وہ بھی نیک ہیں, اللہ کے نبی ہیں. آپ اپنا تقوی مسلط نہیں کریں گے, جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی مخلص ہو کے کر رہے ہیں. حکومتیں جو چلانی ہیں تو وہ کس نے چلانی ہے؟ اگر نیک بندے نہیں آئیں گے تو غلط لوگ آئیں گے, قوموں پہ ظلم کریں, وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن یہ جو کر رہے ہیں یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم چیزوں کو مسلط کرتے ہیں, ایک دوسرے پر مسلط نہیں کریں چیزوں کو. آپ جو کر سکتے ہیں, جو رستہ آپ کو صحیح لگتا ہے اختیار کر لیں. یہی تو ہمارے دین کا حسن ہے کہ سارے رستے واضح کر کے ہمیں دکھاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا انگلیوں کے ساتھ اپنے بال سیدھے کر رہا ہے, تو آپ نے فرمایا یار کنگھی کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے. کنگھی بھی خیرات کر دی. دیکھا ایک بندہ ہاتھ کا تکیہ بنا کے لیٹا ہے, تو فرمایا اینٹ بھی دے دو کسی کے کام آ جائے. ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا یوں چلو میں پانی پی رہا ہے, فرمایا پیالہ بھی رہنے دو, اس کے بغیر بھی کام چل ہی جاتا ہے. جناب عیسیٰ کا یہ زہد تھا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے جناب عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو وہ میرے ابو ذر غفاری کو دیکھے. ان کو دیکھے, یہ دنیا میں جناب عیسیٰ کے زہد کے مطابق چلتے پھرتے ہیں. ساری زندگی دولت کو, مال کو پسند نہیں کیا. جہاں رہتے تھے ایک گورنر صاحب نے 300 دینار تحفے میں بھیجے. ایک ہوتا ہے نا بندہ کہتا نہیں ضرورت نہیں. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا جو خود بخود آ جائے وہ قبول کر لو اللہ کی طرف سے. لیکن ان کا رنگ فقیری والا تھا اور تھوڑا انوکھا تھا. 300 دینار آئے تو فرمانے لگے اسے جا کے کہو تمہیں کوئی اور بندہ نہیں ملا دھوکہ دینے کے لیے, میرے گھر ہی مال بھیج دیا ہے. فرمانے لگے میرے پاس گدھا ہے سواری کرنے کے لیے, میرے پاس بکریاں ہیں دودھ پینے کے لیے, میرے پاس ایک چادر اضافی ہے سامان میں سے, میں تو ڈرتا ہوں کہ رب کہیں اس چادر کے بارے میں سوال نہ پوچھے, اور تم ہو کہ میرے پاس یہ لے کے آئے ہو. حضرت عثمان غنی کے پاس جا کے کہا کرتے کتنا لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا ہے, ہر بندے کے گھر میں مال ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, لوگوں سے کہیں خرچ کریں غریبوں پہ. عثمان غنی فرمانے لگے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے دور میں لوگ خوشحال ہو گئے. آپ فرمانے لگے نہیں, وہ والا رنگ زیادہ بہتر ہے جو مدینے والے نے اختیار فرمایا, کیونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا تے لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد, جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. آپ کی طبیعت کے اندر دولت سے بیزاری. حضرت ابو درداء, حضرت ابو موسیٰ اشعری, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ سمجھ لیں ان کے کلاس فیلو تھے, ان کے ساتھ پڑھا تھا انہوں نے. حضرت ابو ذر غفاری ان پر بھی جلال کرتے. آپ یقین کریں کہ طبیعت نا ایسے کیف میں آ گئی ان کو پڑھ کے. ان کو پڑھا جب کچھ دنوں سے تو کچھ انوکھا, یہ انوکھی وجہ ہے, سارے زمانے سے نرالے ہیں. یہ بندے کون سی بستی کے یار اب رہنے والے ہیں, یہ کس طرح کے لوگ ہیں, کیا سوچ ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت ابو درداء مکان بنا رہے تھے. کیا جملہ کہا, تڑپ گئی روح. فرمانے لگے ابو درداء تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی یار. فرمایا کیا ہوا؟ فرمانے لگے اب تیرا مکان بنانے کے لیے بھی اللہ کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں رکھی جائیں گی. تیرا مکان بنانے کے لیے رب کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں تیرے لیے. حضرت ابو درداء نے گردن جھکا لی. فرمایا یار جہاں تو ہے نا تو بالکل ہی ٹھیک کہتا ہے. کیوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں, ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں. فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے یار, صحیح کہتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا گیا عراق کا. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابہ میں ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہے, اور ان کی عظمتیں, رفعتیں, بلندیاں کیا کہنا, بڑی گہری دوستی تھی. لیکن جب وہ گورنر بن گئے نا تو آپ نے فرمایا بس بھائی اب تو نے عہدہ لے لیا ہے, یہ بندے کو ٹھیک نہیں رہنے دیتی تھی, اب تو عہدے میں چلا گیا. بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ. وہ دوڑ کے آئے حضرت ابو ذر غفاری کے گلے ملنے, میرا بھائی میرا بھائی. فرمایا پیچھے ہٹ جا, میں نہیں تیرا بھائی, تو گورنر ہے, میں غریب آدمی ہوں, اپنا کام کر.
پھر دوڑ کے آئے, فرمایا ابو ذر تو میرا بھائی ہے یار, اکٹھے پڑھتے تھے حضور. فرمایا نہیں, جا تو نہیں میرا باپ. پھر آئے, جانتے تھے نا یہ سچا بندہ ہے, یہ سچا بندہ ہے, یہ تقریروں والا نہیں, صرف وعظوں والا نہیں, اس کے اندر بھی بڑی سچائی.